دو سوتیلی بہنوں کی کہانی۔ ایک دور دراز گاؤں میں جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہاں ایک خوشحال کسان حاجی نذیر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی ایک نیک دل بیٹی تھی جس کا نام مہر تھا۔ مہر نرم مزاج، محنتی اور لوگوں کا دل جیتنے والی لڑکی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مہر کی ماں ایک دن اچانک بیمار پڑی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حاجی نذیر اکیلے بیٹی کو سنبھالنے لگا، لیکن گاؤں کے بزرگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے تاکہ گھر سنبھل سکے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک بیوہ عورت شہناز سے شادی کر لی۔ شہناز اپنی پہلی شادی سے ایک بیٹی ثروت بھی ساتھ لائی۔ یوں مہر اور ثروت سوتیلی بہنیں بن گئیں۔ شروع دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر آہستہ آہستہ شہناز نے مہر کے ساتھ سرد رویہ اختیار کر لیا۔ وہ اپنی بیٹی ثروت کو زیادہ چاہتی اور مہر کو کمتر سمجھتی۔ وہ کہتی، ثروت تو میری جان ہے، یہ گھر کا سارا پیار اسی کا حق ہے۔ مگر حاجی نذیر کو یہ باتیں نظر نہ آتی، کیونکہ وہ صبح سویرے کھیتوں کو جاتا اور شام گئے گھر لوٹتا۔ مہر کی محنت اور صبر۔ مہر کو اکثر مشکل کام دیے جاتے، صبح سویرے پانی بھرنا، مویشیوں کو چارہ ڈالنا، کھانا پکانا اور گھر کے سب جھاڑو برتن، جبکہ ثروت آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی یا آئینے کے سامنے سنگھار کرتی۔ مہر کے دل کو دکھ تو ہوتا، مگر وہ اپنے باپ کے سکون کی خاطر چپ رہتی۔ وہ سوچتی، اگر میں صبر کروں گی تو اللہ ضرور میرے نصیب میں کچھ اچھا لکھے گا۔ ثروت کا غرور۔ ثروت کو اپنی ماں کی بیجا محبت نے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ اکثر مہر کو تانے دیتی، تم تو بس نوکرانی ہو، سب لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ دیکھنا کل کو کوئی شہزادہ آئے گا تو مجھے دلہن بنا کر لے جائے گا، تم بس برتن ہی مانجتی رہو گی۔ مہر مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ غرور کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ قسمت کا موڑ۔ کچھ سال گزرے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پہنچی کہ قریبی شہر سے ایک نیک دل تاجر کاشف اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کر رہا ہے۔ اس کا بیٹا اسد تعلیم یافتہ اور نیک سیرت جوان تھا۔ خبر سنتے ہی شہناز نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اسد کو اپنی بیٹی ثروت ہی دلہن بنے گی۔ چند دن بعد کاشف اپنے بیٹے کے ساتھ گاؤں آیا اور حاجی نذیر کے گھر بھی پہنچا۔ دونوں بہنوں کو دیکھ کر اسد نے مہر کے صبر سلیقے اور خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوا، جبکہ ثروت غرور سے بھری ہوئی اور باتوں میں تلخی لیے بیٹھی تھی۔ شہناز نے جلدی جلدی بات شروع کی، میری بیٹی ثروت بہت قابل ہے، شہروں کی لڑکیوں جیسی، یہی اب کے بیٹے کے لائق ہے۔ مگر اسد نے مدب انداز میں کہا، ماں جی ہمیں دکھاوا نہیں چاہیے، ہمیں دل کی صفائی اور کردار کی خوبصورتی چاہیے، اور وہ ہمیں مہر میں نظر آئی ہے۔ یہ سن کر ثروت اور اس کی ماں کے اوسان خطا ہو گئے۔ انجام۔ شہناز نے لاکھ کوشش کی کہ یہ رشتہ ثروت کو مل جائے، مگر کاشف اور اسد اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ حاجی نذیر نے بھی جب دیکھا کہ اسد کو مہر پسند ہے تو وہ خوش ہوا اور فوراً رشتہ پکا کر دیا۔ شادی کے دن گاؤں کے سب لوگ آئے۔ مہر دلہن بنی تو اس کی سادگی اور نورانی مسکراہٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ ثروت جل بھن کر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جسے وہ نوکرانی کہتی تھی وہی آج ایک نیک دل اور خوشحال گھرانے کی بہو بن گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مہر کا نیک رویہ اور صبر اسے سب کے دلوں کی ملکہ بنا گیا۔ وہ اپنے سسرال میں بھی سب کی خدمت گزار رہی۔ دوسری طرف ثروت کا غرور اور ماں کی بیجا محبت نے اسے تنہا کر دیا۔ لوگ اس سے دور رہنے لگے۔ آخرکار ثروت کو احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی ظاہری نہیں بلکہ کردار کی ہوتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو گرا دیتا ہے، صبر، محنت اور خوش اخلاقی انسان کو عزت دلاتی ہے۔ نصیب وہی ہے جو اللہ لکھ دے، نہ کسی کے تانوں سے چھینکتا ہے، نہ حسد سے۔